السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ برادران اسلام، میرے ہاتھ میں یہ ایک شرح ہے مشکوٰۃ شریف کا، الرفیق الفصیح شرح اردو مشکوٰۃ المصابیح۔ یہ 30 جلدوں میں ہے، 30 جلدیں در 19۔ ان کے مصنفین اکابرین علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ شرح مجھے ہمارے خیر الناس، جس طرح ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے تو اس طرح خیر الناس لائبریری بھی ہے، ویلفیئر لائبریری بھی ہے، تو ان کے لیے تحفہ جناب انجینئر محمد یاور اقبال عباس قادری صاحب نے تحفہ دیا ہے۔ کل یہ مجھے کراچی سے پہنچ گیا ہے۔ تو مشکوٰۃ شریف کے بہت شروح لکھے گئے ہیں، اہل سنت الجماعت کے اکابرین دیوبند ہو یا اکابرین سنی بریلوی ہو، بہت لوگوں نے، لیکن اب تک جو میرا مطالعہ ہے یا جو میری نظر سے گزرے ہیں، 30 جلدوں میں کسی نے بھی مشکوٰۃ شریف کا شرح نہیں لکھا۔ ایک دوسری بات یہ کہ مشکوٰۃ شریف کا شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور ہے، مرکات شرح مشکوٰۃ، اور شاہ عبدالحق محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اشعۃ اللمعات، جس کا اردو ترجمہ موجود ہے اور عربی میں بھی ہے۔ تو جس طرح اشعۃ اللمعات ہے اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے، تو اسی طریقے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مشکوٰۃ شریف کا شرح لکھا ہے، اور کافی شہرت وہ بھی رکھتا ہے۔ تو لیکن یہ شرح ابھی تک نایاب اس لیے ہے کہ بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان میں یہ جنوری 2025 میں اس کی اشاعت ہوئی ہے۔ یہ دارالاشاعت ان لوگوں نے شائع کی ہے، تو انشاءاللہ پڑھنے سے پھر معاملات کھلیں گے۔ تو یہ اس کا پہلا جلد ہے، 1-2، یہ اس کی آخری ہے 29-30، تو یہ 30 جلدوں میں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، علماء کو یا وہ لوگ جو مطالعہ پسند ہیں، متشدد نہیں ہے۔ اچھا مزے کی بات سناؤں، یہ لاہور میں ارحم والے ہیں، ارحم بکس پبلشر، تو جب ہمارے عباس قادری صاحب نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، یہ جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے تو یہ ہم بھیج رہے ہیں۔ تو اس نے دوبارہ مجھ سے رابطہ کیا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کو پھر میں نے سمجھایا، کیونکہ وہ تو اس لائن کا نہیں ہے۔ میں نے کہا انجینئر صاحب، یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اس کا ترجمہ سنی اسکالر نے کیا ہے، یہ فرقواریت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو الرفیق الفصیح شرح اردو مشکوٰۃ المصابیح ہیں، یہ علماء دیوبند نے کیا ہے۔ یہ وہ ذہنی تعصب، تنگ نظری، حسد اور بغض کے بنیاد پر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ لیا جائے۔ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ یہ دارالاشاعت والوں سے رابطہ کیا جائے، انہوں نے پبلش کیا ہے تو وہ آ جائے گا، تو وہ آ گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 30 جلدیں منہ پہ آتی ہے، زہرآلود اور گند ذہنیت رکھنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ ایک آدمی نے 40 سال مشکوٰۃ کو پڑھایا، اور 30 جلدوں میں انہوں نے مشکوٰۃ کی خدمت کی،
تو آپ تو پڑھے تو صحیح کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. مثلاً یہ میں نے ایک حدیث نکالی، یہ مسابیح کو اختیار کرنے کی وجہ، استخارہ کا مقصد، غلط فہمی کا ازالہ، اشکال مع الجواب، نقل حدیث، اور پھر اس نے احادیث کی قسمیں، جتنے بھی احادیث کی قسمیں اس پہ بحث کی ہے جلد اول میں. لیکن ہمارا معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ جب آپ فرقواریت سے نکلیں گے تو تب ایک انسان بنیں گے، لوگوں کی رہنمائی کریں گے. تو بات یہ ہے کہ آپ لے لیں، اپنے مطالعہ میں لائیں، جہاں پر آپ کو سمجھ آتی ہے آپ اس پہ عمل کریں، جہاں سمجھ نہیں آتی آپ اختلاف رکھتے ہیں، آپ کو حق ہے. تو جن لوگوں نے یہ کاوش کی ہے، پبلشر کو، جن لوگوں نے مشکات کی خدمت کی ہے، ہماری تو دعا ہے کہ ان کی بخشش و مغفرت کے لیے یہ کافی ہے. ہم فرقواریت پر بلیو نہیں کرتے. ہاں سنی ہے، حنفی ہے، ماتریدی ہے، صوفی ہے. تو تمام دوست احباب کو پیغام یہ ہے کہ مطالعہ اور معاملہ دونوں کو برابر رکھی جائے. جب علم انکریز ہوگا تو آپ کو نہیں جوہنے کو لے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی. جس طرح اس وقت طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے کہ جس نے زبانی طلاق دے دی، طلاق وہ طلاق ہو گئی، یہ تو قرآن کے خلاف ہے. قرآن تو کبھی بھی زبانی طلاق کو تو قرآن تو کبھی مانے گا، قرآن میں طور پہ ہے. پھر پرانے زمانے میں یہ اہل حدیث تھا تو ان کا بیٹا فوت ہو گیا، دوسری بات آئی تو میں اس کو فاتحہ کے لیے گیا، تعزیت کے 3 دن گزر گئے تھے تو میں نے سورہ نصر پڑھی اور پھر اس کے بعد دعا کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے سورہ نصر کیوں پڑھی؟ میں نے کہا ایک تو اللہ کا کلام ہے، ایک اس میں استغفار کی گئی ہے، تو ہم نے استغفار پڑھی کہ جو ہم سے کمی بیشی ہوئی اللہ معاف فرما دے اور مرحوم کی درجات بلند فرمائے ایصال ثواب کی نیت سے، اور دعائے معافرت اور بخشش کی اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے. 3 دن تک تعزیت ہے، لیکن 3 دن کے بعد کسی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ تعزیت نہیں کر سکتے. کیونکہ میں پشاور سے آیا، مجھے پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا وہ چھت گر گیا اور اس میں وہ فوت ہو گئے، تو آپ کا کلہ بیٹا تھا. پھر رفع دین بھی بات یہ کہ سیاہ ستہ میں آپ مجھے نا عدم رفع دین پہ کوئی حدیث بتائیں. میں نے اس کو کہا کہ ایک تو آپ عالم نہیں ہیں، دوسری آپ کو ٹھیک ہے فرقہ سلفیہ میں آپ کو فنڈنگ آ رہی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ پہلا قرآن ہے بعد میں حدیث ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں بھی مجھے بتا دیں، کہیں بھی مجھے ایک آیت بتا دیں کہ مقتدی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کا قرأت کرے گا. وہ خاموش ہو گیا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی تلاوت ہوتی اب چپ ہو جائے، فَانصِتُوا. تو بات اس پہلے قرآن ہے، قرآن کے بعد پھر حدیث ہے، اور وہ حدیث جو قرآن کے مطابق ہو. تو اللہ کرے کہ ہم فرقواریت سے نکلیں، اور جہاں جہاں بھی دیکھیں، اس سے پہلے بھی میں نے عربی میں ایک شرح لکھا شیخ الاسلام ظفر احمد عثمانی کا، آج سے کوئی 10-12 سال پہلے، اعلیٰ السنن، غالباً 17 کے 16 جلدوں میں. تو آپ لے لیں، آپ مطالعہ کریں. پھر اس کے بعد ڈاکٹر وہبہ زخیلی کا فقہ اسلامی پر انسائکلوپیڈیا، عربی میں تب اس کا ترجمہ بھی ہو گیا. پھر اس کا تفسیر منیر میں نے لے لیا، یہاں پر نایاب تھے. تو اسی طریقے سے کہ شیخ الہند صاحب کا جو مسلم شریف کا غالباً شرح ہے فتح الملہم، ابھی میں بھول جاتا ہوں. پھر البدائع والصناع، ابھی اس کو اردو ہو چکا ہے لیکن عربی میں تھا. جس طرح بہیقی شریف ابھی عربی میں ہے، ہم نے وہ عربی میں لے لیا کہ یہ ہم پڑھیں، اور 2 صحباب کے آسانی کے لیے. تو ابھی تو تقریباً احادیث کا جتنا فقہ انسائکلوپیڈیا حدیث کے میجر بکس ہے ان کے ترجمے
پروگریسو گروپ ضیاء القرآن اور مکتب رحمانیہ والے کر گئے ہیں۔ تو آپ لے لیں، آپ پڑھیں، اپنے مطالعہ میں لائیں، پھر اس کے بعد پھر آپ اختلاف رکھتے ہیں، وہ آپ کا نظری اختلاف ہو، آپ کا فکری اختلاف ہو، آپ کا عقائد میں اختلاف ہو، آپ حق بجانب ہوں گے۔ اس سے پہلے کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ انکار کرے۔ تو صوفیاء جو ہوتے ہیں، بزرگان دین، مشائخ جو ہوتے ہیں، وہ فرقواریت کو کاٹنے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں شکر گزار ہوں، دعا گو بھی ہوں جس نے یہ کاوش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔